ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر 70% پانی اور 30% خشکی ہے، اور یہ پانی سمندروں، دریاؤں اور نہروں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح یہ نہریں مصنوعی بھی بنائی جاتی ہیں، اور دنیا کے اندر مصنوعی نہریں تو بہت سی ہیں جو فصلوں کو پانی دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ نہریں عموماً میٹھے پانی کی ہوتی ہیں اور دریاء سے نکالی جاتی ہیں تاکہ زمین کو سیراب کیا جا سکے۔ لیکن 3 نہریں دنیا میں ایسی ہیں جو کھاری پانی کی ہیں اور دریاء سے لے کر زمینوں تک نہیں بلکہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک کھودی گئی ہیں تاکہ بحری آمد و رفت اور نقل و حمل میں آسانی ہو سکے۔ ان نہروں نے جہاں سمندری مسافت میں ہزاروں میل کی کمی کر دی ہے، وہیں یہ دنیا کی تجارتی شہرت کی بھی حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ دوستوں، ان 3 نہروں میں سے پہلی نہر سوئز ہے۔ نہر سوئز صحرائے سینا کے ساتھ مصر میں واقع ہے اور دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہ ہے۔ یہ بحیرہ روم کو بحیرہ کلزم سے ملاتی ہے اور اس کے بحیرہ روم کے کنارے پر پورٹ سعید اور بحیرہ کلزم کے کنارے پر سوئز شہر موجود ہے۔ یہ نہر 163 کلومیٹر یعنی 101 میل طویل اور کم از کم 300 میٹر چوڑی ہے۔ دوستوں، اس نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں اور ہزاروں میل کے سمندری سفر کی مشقت سے بچ جاتے ہیں۔ دوستوں، دوسری مصنوعی نہر پاناما ہے، اور یہ نہر امریکہ کے ملک پاناما میں واقع ایک بحری نہر ہے کہ جس کے ذریعے بحری جہاز بحر اوقیانوس اور بحر کاہل کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس نہر کی تیاری انجینئرنگ کے منصوبہ جات کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مشکل ترین منصوبہ تھا۔ دراصل نہر کی تعمیر کا منصوبہ 16ویں صدی میں سامنے آیا، تاہم اس پر تعمیر کا آغاز فرانس کی زیر قیادت 1880 میں شروع ہوا۔ اس کوشش کی ناکامی کے بعد اس پر امریکہ نے کام مکمل کیا اور 1914 میں اس نہر کو کھول دیا گیا۔ 70 کلومیٹر یعنی 48 میل طویل اس نہر کی تعمیر میں کئی مسائل آڑے آئے، جس میں ملیریا، یرکان کی وبا اور زمینی تودے گرنا شامل ہیں۔ دوستو، اس نہر کی تعمیر کے دوران اندازاً 27,500 مزدور ہلاک ہوئے۔ مزدوروں کی ان مشقت اور محنت کی بدولت آج نہر پاناما دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے ہر سال 14,000 سے زائد بحری جہاز گزرتے ہیں، جن پر 203 ملین ٹن سے زیادہ سامان لدا ہوتا ہے۔ تیسری مصنوعی نہر کیل ہے۔ جرمنی میں واقع اس مصنوعی کھاری نہر کی لمبائی 98 کلومیٹر ہے۔ یہ بحر شمال اور بحیرہ بالٹک کے درمیان واقع ہے اور 519 کلومیٹر کی طویل مسافت اس نہر کے ذریعے 98 کلومیٹر رہ گئی ہے۔ ناظرین، 1784 میں جب پہلی مرتبہ اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کی لمبائی 43 کلومیٹر، چوڑائی 29 کلومیٹر اور جبکہ گہرائی 3 میٹر تھی، جس کی وجہ سے اسے وہی بحری جہاز عبور کر سکتے تھے جن کا وزن 300 ٹن سے زیادہ نہ ہو۔ لہٰذا جرمنی نے اس کی گہرائی کو بحر شمال اور بحیرہ بالٹک کے مساوی کرنا چاہا تاکہ ڈنمارک کے گرد گھومنا نہ پڑے۔ بس اس کی نئی تعمیر 1887 میں شروع ہو گئی اور 8 سال تعمیر جاری رہی اور اس میں 9,000 افراد شریک ہوئے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک معاہدے کے تحت اسے بین الاقوامی تجارت کے لیے کھول دیا گیا، لیکن اس پر بدستور جرمنی کا قبضہ تھا اور 1936 میں ہٹلر نے اسے بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا اور پھر جنگ عظیم دوم کے بعد اسے آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔